کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر ایک ایسا وقت بھی گزرا جب انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا زندہ تھی، آباد تھی اور ایک الگ ہی قانون کے تحت چلتی تھی۔ اس وقت اس زمین کا اصل حکمران انسان نہیں تھے بلکہ ڈائناسور تھے۔ ڈائناسور کوئی خیالی مخلوق نہیں تھی، نہ ہی فلموں کی ایجاد تھی، یہ حقیقت ہے اور سائنس اس بات کی گواہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں سال پہلے یہ مخلوق زمین کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جنگل، میدان، دریا، حتیٰ کہ ساحلی علاقوں تک ہر جگہ ڈائناسور موجود تھے۔ ڈائناسور کی سب سے حیران کن بات ان کا سائز تھا۔ کچھ ڈائناسور اتنے بڑے تھے کہ آج کی سب سے بڑی عمارت کے برابر لگتے ہیں۔ ان کی گردنیں اتنی لمبی تھی کہ وہ درختوں کی سب سے اونچی شاخوں تک آسانی سے پہنچ جاتے تھے، اور کچھ ڈائناسور اتنے چھوٹے تھے کہ انسان کے قد کے برابر بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ تمام ڈائناسور خطرناک اور گوشت خور تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر ڈائناسور پودے کھاتے تھے۔ وہ پرامن تھے اور اپنا زیادہ وقت خوراک کی تلاش کرنے میں گزارتے تھے۔ گوشت خور ڈائناسور کم تھے، لیکن وہ اپنی طاقت اور شکار کی صلاحیت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو گئے۔ ٹرینیو ڈائناسور ریکس کو آج بھی سب سے طاقتور شکاری ڈائناسور مانا جاتا ہے۔ اس کے دانت اتنے مضبوط تھے کہ وہ ہڈی تک توڑ سکتا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق ٹی ریکس ہمیشہ شکار نہیں کرتا تھا، بلکہ کئی بار مردہ جانور بھی کھا لیتا تھا۔ ڈائناسور صرف طاقتور ہی نہیں تھے بلکہ سمجھدار بھی تھے۔ کچھ ڈائناسور گروپ کی شکل میں رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو خطرے سے خبردار کرتے تھے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کے دماغ آج کے جانور کے مقابلے میں مختلف تھے، لیکن ان میں بقا کی زبردست صلاحیت موجود تھی۔ ڈائناسور انڈوں سے پیدا ہوتے تھے۔ ان کے انڈے زمین یا ریت کے اندر محفوظ کیے جاتے تھے۔ بچے جب پیدا ہوتے تھے بہت کمزور ہوتے تھے اور شروع کے دنوں میں انہیں خاص حفاظت کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ڈائناسور اپنے بچوں کے قریب ہی رہتے تھے۔ آج ہم ڈائناسور کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ فوسلز کی وجہ سے جانتے ہیں۔ فوسلز دراصل ڈائناسور کی ہڈیاں، دانت یا قدموں کے نشان ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ پتھر بن گئے۔ سائنسدان ان فوسل کو جوڑ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ڈائناسور کیسے دکھتے تھے، کیسے چلتے تھے اور کیسے زندہ رہتے تھے۔ ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈائناسور اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ اس کا جواب آج تک پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن سب سے مضبوط نظریہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا شبیہ زمین سے ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ سے زمین کا موسم بدل گیا، سورج کی روشنی کم ہو گئی اور خوراک کا نظام متاثر ہو گیا۔ ڈائناسور اس تبدیلی کو برداشت نہ کر سکے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسدان مانتے ہیں آج کے پرندے دراصل ڈائناسور کی ایک شکل ہیں، یعنی ڈائناسور پوری دنیا کی طرح ختم نہیں ہوئے، بلکہ ان کی کچھ نسلیں وقت کے ساتھ بدل کر آج ہمیں پرندوں میں تبدیل ہو گئی۔ ڈائناسور ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ زمین پر زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ جو مخلوق آج طاقتور ہے ضروری نہیں کہ کل بھی ہو۔ فطرت ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اور وہی مخلوق زندہ رہتی ہے جو خود کو بدلنا سیکھ لے۔ آج ڈائناسور میوزیم میں موجود ہے، کتابوں میں ہے اور تحقیق کا ایک بڑا موضوع ہے۔ ہر سال نئے فوسلز دریافت ہوتے ہیں اور ہر نئی دریافت ہمیں زمین کی پرانی تاریخ کے قریب لے جاتی ہے۔ ڈائناسور کے بارے میں جاننا صرف ماضی کو جاننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہماری زمین کیسے بدل رہی ہے اور ہم اس کہانی کو صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ایسی ہی تھی تو ڈائناسور کی تاریخ آپ کو یہ سوچ بدلنے پر مجبور کر دے گی۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔